Assalamu alaikum. A wave of truth was sweeping through Makkah, and the Quraysh were thrown into fear and chores. Though they knew the Prophet spoke nothing but truth, they plotted, lied, and tortured the believers. This part reveals their schemes and the extraordinary courage of the early Muslims. So let us start. Bismillahir Rahmanir Rahim. یکی از بزرگان قریش به نام امیه پسر کلب یک خود بلال را که تازه مسلمان شده بود به صحرا می برد. قریش کے سرداروں میں سے ایک جس کا نام امیہ بن خلف تھا اپنے غلام بلال کو جو ابھی مسلمان ہوئے تھے صحرا میں لے جاتا. سنگ بزرگ روئے سینے اش میں گزاشت و بے او میں گفت. وہ ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیتا اور ان سے کہتا سوگن میں خورم کے این سنگ را ہمچنان روئے سینے ات نگاہ خواہم داشت. میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ پتھر اسی طرح تمہارے سینے پر رکھا رہوں گا تا این کہ بیمیری و دین محمد کافر شوی و لات و عزا دو بت عرب را پرستش کنی. اما بلال میں گفت احد احد، خدا یکی است، خدا یکی است، یہاں تک کہ تم مر جاؤ یا محمد کے دین سے کفر اختیار کر لو اور لات و عزا عرب کے دو بتوں کی عبادت کرنے لگو. لیکن حضرت بلال یہی کہتے رہے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. قبیلہ بنی مخزوم ہم عمار پسر یاسر را و پدر و مادرش سمیه که مسلمان شده بودند در گرمای سوزن بیرون می آوردند و آن را شکنجه می دادند تا جایی که بر اثر شکنجه یاسر و همسرش سمیه شهید شدند ولی از اسلام برنگشتند. قبیلہ بنی مخزوم بھی حضرت عمار بن یاسر کو ان کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ کے ساتھ جو اسلام قبول کر چکے تھے جلتی ہوئی سخت گرمی میں باہر لے کر آتے اور ان پر سخت اذیتیں ڈھاتے تھے، یہاں تک کہ ان مظالم کے نتیجے میں حضرت یاسر اور ان کی زوجہ حضرت سمیہ شہید ہو گئیں مگر وہ اسلام سے ہرگز نہیں پھرے. سرگردانی قریش کی پریشانی. ولید پسر مغیرے و چند نفر دیگر از قریش جمع شدند و درباری محمد به مشورت نشستند. ولید بن مغیرہ اور قریش کے چند دوسرے لوگ جمع ہوئے اور حضرت محمد کے بارے میں مشورہ کرنے بیٹھ گئے. گفتند و زودی مردم از شہرهای مختلف برای حج به مکہ می آیند. انہوں نے کہا عنقریب مختلف شہروں سے لوگ حج کے لیے مکہ آنے والے ہیں. محمد نیز آنها را به سوی دین خود دعوت خواهد کرد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں اپنے دین کی طرف دعوت دیں گے. ولید گفت نمایندگان عرب در موسم حج به اینجا خواهند آمد. آنها درباره محمد چیزهای شنیده اند. باید سخن خود را یکی کنیم و درباره محمد چند گونه حرف نزنیم تا گفته های ما دروغ از آب در آید. آنان گفتند ای ولید تو بگو کہ چه کنیم. ولید نے کہا عرب کے نمائندے حج کے موسم میں آنے والے ہیں. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں سن رکھی ہیں، اس لیے ہمیں اپنی بات کو ایک رکھنا چاہیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تاکہ ہماری باتیں جھوٹ ثابت نہ ہوں. انہوں نے کہا اے ولید تم ہی بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ولید گفت نا شما بگوید من از نظر شما پیروی کنم. ولید نے کہا نہیں آپ ہی کہیے، میں آپ کی رائے کی پیروی کروں گا. میں گویم غیب گو است، وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ غیب بتانے والا ہے. ولید گفت او غیب گو نیست و هیچ شباہتی به غیب گویان ندارد. ولید نے کہا وہ غیب بتانے والا نہیں ہے اور نہ ہی اسے غیب بتانے والوں سے کوئی مشابہت ہے. میں گویم دیوانے است، وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ دیوانہ ہے. ولید گفت او دیوانے نیست، ما دیوانگی را دیده ایم و می شناسیم. ولید نے کہا وہ دیوانہ نہیں ہے، ہم نے دیوانگی دیکھی ہے اور ہم اسے پہچانتے ہیں. بگویم او شاعر است، چلو ہم کہہ دیں گے وہ شاعر ہے. ولید گفت او شاعر نیست، ما شاعر را می شناسیم. گفته های او اصلا شاعر نیست. ولید نے کہا وہ شاعر نہیں ہے،
ہم شاعری کو پہچانتے ہیں، اس کی باتیں ہرگز شاعری نہیں ہیں. میں گوئیم او جادوگر است، تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے. We will continue this later. خدا حافظ.